جہاد کی بات ہو رہی ہے جو جہاد فی سبیل اللہ ہے. یہ وہ نہیں جو جہاد کی بات نہیں ہو رہی ہے جس کے اندر کے بچوں کو اغوا کر کے لے جایا جاتا ہے اور جو واپس آتے ہیں تو ان کا مزاج، ان کی طبیعت، ان کی ذہنی سوچ وہ نہیں رہتی جو کہ پہلے ہوتی ہے جبکہ وہ گھر میں رہتے تھے. یہ وہ جہاد ہے جس میں کہ باپ اور بیٹا مل کر جاتے ہیں جہاد کرنے کے لیے. اس جہاد کی بات ہو رہی ہے جس میں کہ باپ اپنے بیٹے کو خوشی سے روانہ کرتا ہے، جاؤ میرے بیٹے جاؤ اللہ کی راہ میں نکلو. جس کے اندر مائیں جو ہیں وہ جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں کرتی ہیں، یا اللہ ہمارا بیٹا ہم نے تیری راہ پر چھوڑا ہے، یا اللہ تو قبول فرما لے. یہ اس جہاد کی بات ہو رہی ہے. میرے آقا سرکار مدینہ نے فرمایا جو شخص جہاد میں جاری رغبت رکھتا ہوگا اس کو باب الجہاد سے پکارا جائے گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، حضور جس کو ایک دروازے سے پکار لیا گیا باقی دروازوں کو اس کو ضرورت تو نہیں ہے، لیکن سرکار یہ فرمائے کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو ان تمام دروازوں سے پکارا جائے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات عرض کی میرے آقا نے فرمایا نعم ہاں وارجو ان تکون منہم یا ابا بکر، اے ابو بکر مجھے امید ہے کہ آپ ان میں سے ایک ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ آپ وہ ہیں، یہ بات نہیں فرمائی. فرمایا وارجو ان تکون منہم یا ابو بکر، یعنی اور بھی بہت سارے ہوں گے، حضرت علی بھی ہوں گے، حضرت عثمان غنی بھی ہوں گے، حضرت عمر بن خطاب بھی ہوں گے، غوث اعظم بھی ہوں گے، خواجہ غریب نواز بھی ہوں گے. ہمارے تمام بزرگان دین الحمدللہ اسی چیز کے اندر ہیں. پیارے بھائیو جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تلوار ہاتھ میں لے کر نکلا جائے. ارے جہاد کی بے شمار اقسام ہیں. جہاد کی بڑی قسم یہ ہے کہ انسان اپنے نفس سے جہاد کر جو اولیاء کرام نے کیا ہے. اور اسی لیے جس وقت جہاد سے واپس لوٹا کرتے تھے تو کیا کہا کرتے تھے؟ رجاء اب ہم لوگ لوٹتے ہیں، رجانا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. انسان کو اپنی خواہشات کے خلاف کرنا یہ بہت مشکل لگتا ہے اس بات سے کہ انسان تلوار ہاتھ میں لے کر یا گن یا ریوالور ہاتھ میں لے کر انسان جہاد میں نکل جائے. یہ کام آسان ہے، اپنے نفس کے خلاف لڑنا یہ بڑا مشکل کام ہے. اب ذرا دیکھیے غور فرمائیے، میرے آقا نے فرمایا ارجو ان تکون منہم، میں امید کرتا ہوں. حضور کو امید تھی، یقین تو نہیں تھا. ارے نبی کی جو امید ہوتی ہے وہ یقین ہوتا ہے. نبی کی جو امید ہوتی ہے وہ یقین ہوتا ہے. اصل میں یہ نہیں ہے کہ نبی نے ایک امید کی اور وہ کام نہیں ہوا، اس نے کبھی بھی نہیں ہوتا. اب دیکھیے غور کیجیے، ایک وقت میں آپ کو پہلے مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں. کوئی باپ ہے اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا جاؤ باہر فلاں فلاں بندوں کو بلا لاؤ، فلاں فلاں ملازمین کو، فلاں فلاں دوستوں کو بلا لاؤ. بیٹا جاتا ہے، آگے کہتا ابو نے بلایا ہے. آگے کہتے ہم نہیں آتے یا میں نہیں آتا. اب وہ جواب کس کو دے رہا ہے؟ اس بیٹے کو نہیں دے رہا، اصل میں اس کے باپ کو دے رہا ہے. جی اس کے باپ کو جواب دیا جا رہا ہے. رب العالمین کی طرف سے فرشتے پکار رہے ہیں. فرشتوں کی پکار فرشتوں کی اپنی نہیں بلکہ وہ رب العالمین کی پکار ہے. اب رب جب پکارے گا تو ظاہر ہے پکار پر لبیک تو کہے گا نا شخص آنے والا، ٹھیک ہے. اب اگر ایک دروازے سے آیا اور باقی دروازوں سے حکم کی تعمیل نہ ہوئی تو وہ فرمان برداروں میں تو نہ ہوا. تو یوں کیوں نہیں کہہ دیتے ہو کہ اگر میرا غوث اگر ایک وقت میں ہر جگہ پر حاضر ہو سکتا ہے تو اس موقع پر سیدنا صدیق اکبر جو ہے 8 دروازوں سے یکدم داخل کیوں نہیں ہو سکتے؟ آپ دیکھیے غور کیجیے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا لقب صدیق بڑا مشہور لقب ہے. ایک مرتبہ آپ یہودیوں کے بیت المدراس پر پہنچے اور وہاں پر ان کا بڑا گرو گھنٹال یہودیوں کا جو بڑا جو تھا وہ بیٹھا تبلیغ کر رہا تھا.
آپ نے اس کو آواز لگا کر کہا کہ اے فخاص بن عزورہ ایمان لیا، اللہ پر ایمان لے کر، اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آ۔ اس نے کہا کہ جس اللہ کی تم بات کرتے ہو اللہ تو محتاج ہے، ہم غنی ہیں، ہمیں ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے جس طرح تم لوگ جو کہتے ہو؟ وجہ یہ ہے اللہ تو خود ہم سے مانگ رہا ہے، اللہ خود ہمیں سود سے روکتا ہے، خود سودی کاروبار کرتا ہے، ہمیں کہتا ہے کہ ایک کے بدلے میں 10 نہیں لینا، لیکن خود فرماتا ہے تم ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے 10 ملیں گے، تم ایک روپے دو گے 10 روپے ملیں گے، یعنی میں مثال دے رہا ہوں، ایک نیکی کرو گے 10 کے برابر اجر ملے گا، ایک جان اللہ کی راہ میں شہید دے گا 10 جانیں اس کو مل جائیں گی، یعنی کہ ہم اس طرح ایمان لے کر آنے والے نہیں، کہ ہم غنی ہیں اور اللہ فقیر ہے، دیکھو ہمارے پاس غنا ہے، اللہ ہم سے مانگ رہا ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک تماچا کھینچ کے اس کے منہ پر مارا اور کہا کہ اگر تمہارے اور ہمارے درمیان اگر معاہدہ نہ ہوتا، خدا کی قسم ہے تجھے یہاں پر قتل کر دیتا۔ یہودیوں میں تو شور مچ گیا کہ ہمارے بڑے کو مار دیا ہے اس طرح۔ وہ لوگ اٹھ کر آئے اور آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے کہ ابوبکر صدیق نے ہمیں مارا ہے، یہ کر دیا، وہ باتیں بنانے لگے۔ یہودی ہوتے تو بڑے جھوٹے ہیں نا، بڑی باتیں بنانے لگے۔ جب یہ بات ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر کو بلایا گیا، اے ابوبکر آپ بولیے، آپ کیا کہتے ہیں؟ پیارے بھائیوں، کوئی شخص سیدنا صدیق اکبر سے بات پوچھ نہیں کر سکتا، صرف سرکار مدینہ کر سکتے ہیں۔ جب اسامہ بن زید کے لشکر کو روانہ کر رہے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ اس لشکر کو روانہ کر رہے ہیں۔ لوگوں نے حضرت عمر بن خطاب کو اپنا نمائندہ بنایا، روکنے کے لیے آئے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عمر تم مجھے اس لشکر سے روکتے ہو جسے سرکار مدینہ نے روانہ کیا تھا، اور اظہار جلال فرمایا، اظہار غضب فرمایا، ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ جب یہ بات ہوئی حضرت عمر بن خطاب واپس آئے، لوگوں نے بات کہی کہ پرے ہٹ جاؤ، آج خلیفۃ الرسول نے مجھ سے ایسی بات کہی ہے اور وہ تم لوگوں کی وجہ سے بات ہوئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کی یہ شان تھی کہ آپ ہر ایک سے بات پر کر سکتے تھے، آپ سے کوئی بات پر کرنے والا نہ تھا، کہ حضرت عمر بن خطاب کی ہیبت اور جلال کے سامنے ہر بندہ تھر تھرا رہا ہے، مگر سیدنا صدیق اکبر تھے وہ ڈٹ کے بات کر رہے ہیں۔ آج وہی سیدنا صدیق اکبر سرکار مدینہ کے بارگاہ میں حاضر ہے۔ اے ابوبکر بولو وجہ کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضور بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ جو ہے وہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں، بس اللہ کی شان میں گستاخی جو کی تو مجھے غصہ آ گیا۔ تو وہ یہودی کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹے ہیں، ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ آج صداقت صدیق پر حرف آنے لگا ہے، آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کے اوپر جو ہے وہ لوگ صداقت کے اوپر کیچڑ اچھالی جا رہی ہے۔ اس موقع پر پھر رب العالمین بولتا ہے، کیونکہ آج اگر صدیق کی صداقت داغدار ہو گئی پھر تو کسی کی بھی صداقت باقی نہ بچے گی۔ آج رب العالمین پھر بولتا ہے، پروردگار نے اسی وقت آیت کریمہ کا نزول فرمایا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ یقین اللہ کو قسم ہے، لقد لام اور قد مل جائے قسم کے وزن پر آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتا ہے، قسم فرماتا ہے، اللہ کو قسم ہے کہ اللہ نے سنی ہے ان لوگوں کی بات جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات جو ہے وہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔
ایک وقت احسان پہنچا کہ صداقت صدیق پر حرف آنے لگا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کر رہے ہیں میرے آقا کے ساتھ. آپ بڑے ملنسار ہیں، لوگوں سے میل ملاپ رکھنے والے بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ لوگ جان پہچان کرنے والے ہیں. ملتے ہیں، پوچھتے ہیں سرکار مدینہ کے متعلق. پیارے بھائی، ایک وقت احسان پہنچا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ اے ابو بکر اب سچ بول کے دکھاؤ. کیسے بولو گے سچ؟ لوگوں کو بتاؤ کہ سچا شخص کیسا ہوتا ہے اور سچائی کی کیا اہمیت ہے. آپ بہت ملنسار ہیں، ہجرت کا سفر جاری ہے، لوگ ملتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچاننے والے بے شمار لوگ ہیں. اور سرکار مدینہ ساتھ ہیں، پوچھتے ہیں من ھذا، بتاؤ یہ کون ہے؟ اگر یہ کہیں بتائیں تو اپنے لیے مصائب اور مسائل کو کیا انبار کھڑے کر لیں کہ کوئی بھی آ کے مشرکین کو اطلاع دے دے وہاں پر، جو کہ ہر وقت پیچھے لگے ہوئے ہیں اور دوڑ بھاگ میں لگے ہوئے ہیں. پورے علاقے کے اندر ان کے اونٹ اور ان کے گھوڑے اور ان کے خچر دوڑ رہے ہیں. اب وہاں پر وہ کیا کہتے ہیں؟